اب ہم بات کرنے والے ہیں ڈیجیٹائزیشن اور تعلیم کے حوالے سے کہ کس طرح سے ڈیجیٹائزیشن کا دور تو آ گیا ہے لیکن یہ تعلیم کو کتنا افیکٹ کر رہا ہے اور کس حد تک ہمارے بچے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہماری دنیا کو ڈیجیٹائزیشن نے مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے اور خاص طور پر ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو، اور آج کے دور میں جہاں ٹیکنالوجی ہماری زندگی کے ہر پہلو میں جو ہے وہ رچ بس چکی ہے، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، وہاں تعلیم اور عمومی اخلاقیات پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ ایک طرف یہ علم کے نئے دور کے حوالے سے دروازے تو کھول رہی ہے ڈیجیٹائزیشن، لیکن اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں۔ بالکل ایسے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ کاظمی صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ عائشہ، سب سے پہلے تو جس طرح غزل نے ایک پوری تمہید باندھی ڈیجیٹلائزیشن کی، پھر اس کی تعلیم کی، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ڈیجیٹلائزیشن کیا تعلیم کو افیکٹ کر رہی ہے یا پھر اس کے آنے سے تعلیم کو فائدہ ہو رہا ہے بیسیکلی؟ دیکھیں بیٹے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ گزرتے وقت کے ساتھ جو تغیرات تعلیم میں اور زندگی میں آئے ہیں ان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کو بالکل ایک سائٹ پہ کر کے اسی آرتھوڈاکس طریقے سے تعلیم دی جا سکتی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، ہر وقت کے جو بھی تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا، ان کو ساتھ لے کر چلنا علم کے لیے بھی اور زندگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اب ڈیجیٹل ایرا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈیجیٹل ایرا نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل ایرا ہے، ہر چیز ایک کلک اوے ہے۔ ہم نے تعلیم میں اس ساری ترقی کو، اس ساری تجدید کو استعمال تو کرنا ہے، لیکن اب ہم نے کس ریشو پرپورشن میں استعمال کرنا ہے، کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے نا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کتنا پورشن ہے کسی بھی چیز کو، لائک اگر دیکھیں ہم صرف سمجھتے ہیں کہ اگر اسکرین ٹائم، نو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا اسکرین ٹائم۔ اگر ایک بچہ انڈیپینڈنٹلی خود کیمرہ سے پکس لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے کلاس روم میں، اب آپ دیکھیں ہم تو ایک ترقی پذیر اور بہت ہی مطلب غربت کی لکیر کے قریب قریب کا ملک ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں بچے کلاس میں آتے ہیں، اپنا پل اوور اتارتے ہیں اور ایک کلک سے اپنی اٹینڈنس خود مارک کر دیتے ہیں، ان کا فیس بھی ریڈ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس فیس پنچ جو ہے وہ تو کافی آرگنائزیشنز میں ہے، لیکن اسکولوں میں اتنا نہیں ہے، اب شروع ہو رہا ہے، اب آہستہ آہستہ آ رہا ہے کہ بڑے کافی سارے چینز ہیں جو کہ بچے کا تھم امپریشن یا اس کا فیس پنچ شروع ہوتا ہے، اور پھر آپ پیرنٹ کے پاس بھی ایک لاگ آتا جاتا ہے کہ اس کا بچہ اسکول میں ان ہو گیا تو اس کے پاس ایک میسج آ جائے گا۔ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ڈیجیٹلائزیشن کے سارے ایسپیکٹس ہی خراب ہیں اور اس کی وجہ سے تعلیم اس طرح سے ٹریڈیشنل طریقے کی نہیں رہی۔ ایک بیلنس وے میں 50-50% کے پرپورشن کے ساتھ دونوں چیزوں کو چلنا ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ ہم نے ایک بیلنس کے ساتھ چلنا ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی، مطلب دیکھیں اپارچونیٹیز ہیں لیکن ان کو اگر ہم بہتر، مطلب ہر چیز کے نیگیٹو ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اور پازیٹیو ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، پروز اینڈ کونز ہر چیز کے ساتھ۔ اگر میں ابھی ریسنٹ پاسٹ کی بات کروں، آپ کو یاد ہوگا جب کووڈ آیا تو بہت زیادہ سب کچھ بند ہو گیا اور آن لائن کلاسز ہوئی۔ آپ نے مطلب میں نے خود یہ چیز دیکھی اپنے گھر میں بھی کہ بچے آن لائن کلاسز لیتے تھے لیکن اس طرح سے نہیں لیتے تھے جیسے انہیں لینی چاہیے۔ ہاں ایگزیکٹلی، چھوڑ دیتے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم آگے بڑھتے تو جا رہے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں تو جا رہے ہیں، لیکن اس چیز کو تھوڑا سا کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ جی، لوپ ہولز کو بیٹے وہی آپ اپنے بچے کی روٹین اور گرٹ پہ توجہ دیں کہ اگر اس کا یہ اسکرین ٹائم ہے تو پھر اب یہ اسکرین ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب قاری صاحب کا ٹائم ہے، اب مینول لرننگ کا ٹائم ہے، اب فٹ بال کا ٹائم ہے، اب تم نے کراٹے جانا ہے۔ دیکھیں بیٹے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج سے 50 سال پہلے جس طرح نالج کا بینک بڑھانے کے لیے ہر چیز کو بچے کو میمورائز کرایا جاتا تھا، اب اس میمورائزیشن کی قطعاً ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، ہر چیز ہر انسان کے لیے ایک کلک اوے ہے۔ اچھا، فلاں ملک کس جگہ ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات کیسے ہے، کتنے پرسنٹ، کتنے ریشو لوگ جو ہے پڑھے لکھے ہیں پاکستان میں، کتنے جاہل ہیں، ایک میں ایک کلک اوے ہے۔ آپ 1 منٹ میں دیکھ کے کسی کو بھی انفارمیشن اینڈ نالج کا جو بینک ہے وہ اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ اب ہمیں یہ سنتھسائز کرنا ہے کیا اس میں سے بچہ دیکھے گا اور کب کب دیکھے گا۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم کیسے مانیٹر کریں، گرٹ بنائیں، روٹین بنائیں بچے کی، بڑے کی، ہر انسان کی۔ دیکھیں کل میں ایک بڑی پیاری ریل دیکھ رہی تھی، ہم ریلز دیکھ کے بچوں پہ تو غصہ کر دیتے ہیں، اب یہ اپنے موبائل کو ہاتھ نہیں لگائے گا، میں دیکھتا ہوں کیسے یہ لے گا۔
اچھا اس کو یہ اتنا بڑا لیکچر دے کے پھر ماں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے, باپ کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے, وہ کونے میں بیٹھا رو رہا ہے اور آپ اپنے ہاں دیکھو دیکھو ان کی یہ دیکھو پک کتنی اچھی آئی ہے, واہ واہ اس شادی میں ہم کتنے اچھے لگ رہے ہیں. پھر وہی بات ہے نا کہ اگر آپ بچوں سے چاہتے ہیں کہ وہ کم سے کم اسکرین ٹائم کریں تو پھر پیرنٹس کو بھی خود پہلے اس کے نمائندے بننا پڑے گا, اس کو پورٹرے کرنا پڑے گا. آپ بھی اپنا ڈیجیٹل ٹائم ذرا کنٹرول کریں تاکہ آپ بچے کو کہہ سکے فون رکھ دو. اس سے تو مار پیٹ کے آپ فون رکھوا دیتے ہیں یا اس کا ٹیب رکھوا دیتے ہیں یا اس کا لیپ ٹاپ بند کر دیتے ہیں یا اس کی جو بھی وہ بیٹھا کہیں گیمز کھیل رہا ہے وہ رکوا دیتے ہیں, مگر خود بھی آپ تمام دن اپنے گیجٹ کے ساتھ ہی ہیں تو پھر آپ مانیٹر نہیں کر سکیں گے. وہ چیز وہی بات ہے نا کہ ہر اچھا کام گھر سے ہی شروع ہوگا. دوسروں کو کہنے سے پہلے آپ اپنی طرف فنگر پوائنٹ کریں اور خود کو ٹھیک کریں. اور جس طرح غزل کہہ رہی تھی نا کہ انہوں نے وہ تمام تر سینیریو دیکھا ہے کہ آن لائن کلاسز چل رہی ہیں لیکن بچہ کچھ اور کر رہا ہے, تو دیر از سم ریسپانسبلٹی آف پیرنٹس کہ وہ ان کے اوپر یارڈ اسٹک لے کے کھڑے ہوں کہ ناؤ اٹس یور ٹائم. آپ اگر آن لائن کلاسز لے رہے ہیں تو اٹس دا ٹائم آف کلاسز, مطلب آپ کچھ اور نہیں کر سکتے. جی دیکھیں بیٹے میں نے اتنے بھی بچے دیکھیں اچھے جو بچے ہیں یا جو کلاسز میں اچھے گریڈز, ہم ہر چیز کو گریڈ سے جوڑ دیں. ہم بات کرتے ہیں تمیزدار بچے, تو وہ اتنے عادی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اچھا اب گھڑی جانے لگی ہے 6 پہ, یہ ٹائم اس سے آگے ٹائم شروع ہو جائے گا میرے فٹ بال کا, وہ خود ہی آف کر دیتے ہیں. آئی یو گیٹنگ می؟ جب ہم کہتے ہیں نا مانیٹرنگ کی ایسپیکٹ اگر پیرنٹ کی اور گھر کی, اور وہ جب ایک لفظ ہوتا ہے گرٹ, ایک کام کرتے کرتے روزانہ کرتے کرتے عادت بن جاتا ہے اور وہ عادات بنانا ضروری ہے. اب دیکھیں اگر ہم کہیں کہ اب بچے اسکول سے نکل کے تمام علم حاصل کر رہے ہیں, نہیں, اسکول جانے سے پہلے بیٹے 3 سال کے بچے کو پرائمری ٹرچری کلرز الفابیٹ, پہلے آج سے 50 سال پہلے میں یہ سنا کرتی تھی 40 سال پہلے کہ انگلش بڑی اچھی سی سکھا دیں. اب آپ کو نہیں ضرورت, ایسے پیارے چینلز ہیں کہ بچہ 2.5 سال کا 2 سال کا بچہ بھی فر انگریزی بول کے آپ کو دکھا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ انگریزی سیکھے تو ساتھ میں قبائلی زبان, مادری زبان اور اپنی قومی زبان جو اردو ہے وہ بھی اسے آتی ہو. ایسے ہی ہے. ایک بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ وہ تمام ممالک جو سمجھتے ہیں کہ کسی اور کی تقلید, کسی اور کی زبان سکھائیں, اپنی مت سکھائیں, وہ لنگڑے لولے ہی رہ جاتے ہیں. نہ وہ تتر ہوتے ہیں نہ وہ بٹیر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر بچہ ویل ورسڈ ہے اپنی مادری زبان سے تو وہ کسی بھی دوسری زبان کو سیکھے گا بہت فراوانی سے. یہاں پہ ایک پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے غزل, جس طرح آپ نے کہا عائشہ کہ مادری زبان ہوگی, انگلش ہوگی. اب اگر ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ تو ہمیں پھر پورا سیٹ اپ بھی کریٹ کرنا پڑے گا پیرالل لینگویجز کا, کیونکہ ہمیں تو اس وقت جتنی بھی انفارمیشن مل رہی ہے یا ہم لیکچرز لے رہے ہیں وہ تو انگلش میں لے رہے ہیں. جی لیکن بیٹے اب آپ دیکھیں کہ ہر طرح کے ساتھ آپ کے سب ٹائٹلز اوپن ہو جائے. ٹرکش اگر ہے تو سب ٹائٹل چل جاتا ہے. اور اب انڈیا نے اور کئی ممالک نے اپنی لینگویجز میں بھی ہر چیز کو کنورٹ کرنا شروع کر دیا. ابھی دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا آپ کسی ملک پہ ٹور پہ جا رہے ہیں یا ٹورزم کو پروموٹ کریں تو بڑی ضرورت ہوتی تھی کسی ایک انسان کی کہ جی یہ کیا ہے, یہ آپ کا فیسیلیٹیٹر ہے اس ملک میں. You don't need that now. In your cell phone, the whole wide world is inside that. آپ نے دکاندار سے کیا پوچھنا ہے, پہلے آپ وہ جملہ دیکھ لیں گے کہ میں اس سے یہ پوچھوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتنے رقم کا ہے, یہ کتنے پیسوں کا, یا اس نے کچھ بولا آپ نے وہیں اس کے منہ کے پاس کیا, اچھا تمہارا یہ مطلب ہے. Are you getting me? تو اب لوگ اپنی قبائلی یا اپنی قومی چائنیز میں, جاپنیز میں, کورین لینگویجز میں, انڈین میں, یہ سب میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے کانٹینٹ. تو وہ ہے کہ آپ کتنی ایپس بناتے ہیں, کتنا فیسیلیٹیشن اٹھاتے ہیں. عائشہ صاحبہ تھوڑا سا جس طرح ابھی آپ نے بہت ان ڈیپتھ ہمارے سمجھنے کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے بھی جو ہے وہ اچھا ایکسپلین کیا, تھوڑا سا یہ بتائیے گا سوشل میڈیا کا رجحان بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے اس میں جو بچوں کا جو رویہ ہے اس کو تھوڑا سا اخلاقی رویے کو کمزور کر دیا ہے؟ بالکل بیٹے, بالکل کر دیا. دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام ٹک ٹاکرز بہت ہی اچھا کام کریں, کچھ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, اچھی چیزیں بھی بتاتے ہیں, اچھا کچھ بہت ہی اخلاق سے گرا ہوا الٹا سیدھا کانٹینٹ بھی بن رہا ہے. اگر بچے کا, چھوٹے بچے کا 7 سال 5 سال کے بچے کا ایکسیس ان سب چیزوں میں ہے اور آپ اسے پروموٹ کر رہے ہیں کہ تم
तुम भी ये ऐसे करके टिकटॉक बना रहे हो और ही हा कर रहे हैं पेरेंट, तो ऑब्वियसली फिर आप उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को खराब कर रहे हैं। एक बच्चे का बचपन फिर आप उससे छीन रहे हैं। मैं नहीं कहती कि लोग लाखों रुपया नहीं कमा रहे, ये काम कर रहे होंगे, कमा रहे होंगे। इसको आसान कर लेते ना, एक दुनिया है, जी, इस जी। दुनिया में ओबाश लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, जबरदस्त, और पेरेंट्स बेटे। आपको रोकते हैं कि आपने उधर नहीं जाना, आपने इधर गाँव नहीं वाली साइड जाना, में आपने ये नहीं करना, पे तो भी वहाँ तो पेरेंट्स को रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। कितनी खूबसूरती से आपने पूरे दरिया को एक कूजे में कूजे समेट में दिया बंद बेटे, किया। कितनी exactly। खूबसूरती से। कोई बात है कि दुनिया में तो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हर चीज़ अवेलेबल है। आप क्या चुनते हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और अपने जो आपका सोशल सर्कल है उसके लिए, वो आपने प्रायोरिटाइज। अब जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो बातों से मजीद बातें निकल आती हैं। इससे पहले जब हम ब्रेक में थे तो आप एक चीज डिस्कस कर रही थी स्कूल्स की कंस्ट्रक्शन के हवाले से, फेसेस के हवाले से, हाँ, कि वो उस तरह से नहीं जैसे कि होने चाहिए। हम एक तरफ बढ़ तो रहे हैं, आगे जा तो रहे हैं डिजिटल दुनिया में, लेकिन हम कहीं पर पस्ती की तरफ भी जा रहे हैं। वाली बात करें तो वहाँ पे तो घोड़े भी, घोड़े भैंसे बंधी हुई हैं। देखिए बेटे, अब अगर हम बात करें ना कि एक टियर सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स का नहीं, जो आपका मिडिल टियर है जहाँ पे 7 से 8 हज़ार फीस है, जहाँ से 20 से 25 सारे जरूरत है। मैं आपको ये अपने 28 साला एजुकेशन फील्ड के तजुर्बे से बता रही हूँ। अच्छा। और हर तरह के स्कूल मैंने देखे हैं, सरकारी, निजी, सरकारी, प्राइवेट, बहुत एलीट क्लास, सभी बदसूरत हैं। देखें बाहर से उनकी लुक कैसे है, जैसे जेल की, एक काले रंग का बदसूरत गेट है और दुनिया की तमाम बातें, जैसे नाई की दुकान पे नहीं, यहाँ अच्छी हजामत की जाती है, नाखून भी तराश दिए जाते हैं, बाल समर जाएंगे, छोटे भी कट जाएंगे, बड़े भी कट ये बकवास स्कूल के बाहर भी अगर इस किस्म की लिखी हुई है, आप किसको बता रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? जब उनका बच्चा अच्छा पढ़ेगा तो वो आपका जॉब है। दरसगाहों को बाहर से एक दुकान बना देने की जरूरत नहीं होती, चाहे वो सरकारी हैं, निजी सरकारी हैं, प्राइवेट। दरसगाह को दरसगाह रहने दें। 5 साल का बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ के पैदल चल रहा है या गाड़ी में बैठा हुआ है, वो जब उस जगह को बाहर से देख रहा है ना, तो उस पर एक खौफ तारी हो रहा है कि ये जेल है, ये पागल खाना है, ठीक है ना। उसको बाहर से अंदर से ठीक करें। इवन क्लासरूम्स में बेटे 12 फीट तक ना टीचर ने काम करके लगाया, नंबर 7 और 7 डक्स बनाई हुई। भाई वो 7 की क्वांटिटी सीख लेगा। ये डिजिटल एरा है। हमने जो गंद मचाया हुआ है ना, डी क्लटरिंग, पूरे पाकिस्तान के स्कूलों को डी क्लटरिंग की जरूरत है। हमें नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट की जरूरत है। Yes, minimalistic. सो मच हो जाएगा। Thanks a lot. Enjoyed every bit of it. ख़वातीन तो हज़रात हमारे साथ मौजूद थी आयशा काज़मी, जो कि डिजिटलाइजेशन और तालीम के हवाले से बात करी थी। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।